السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما جعله الله إلا بشرى ولكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ مبارک ہو جی، اللہ تعالیٰ نے آج ایک مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ واقعی یہ مبارک دن ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میں نے آج سے میرا خیال ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے 11 یا 12 سال پہلے شیخ وہ ہیں کیا نام عدنان کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا بیان سنا تھا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ ان کو ایک بھٹی میں پکا رہا ہے تو ایک وقت آئے گا۔ دیکھیں جتنے بھی بزرگ تھے سب نے یہی کہا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ ہوگا۔ اس میں وہ جرنیل تھا، کیا نام تھا اس کا جو فوت ہو گیا، حمید گل، وہ کہتا تھا کہ آپ دیکھیں گے یہ وقت۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے کہ یہ وقت آئے گا، اور جو جید علماء تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا۔ اور صلح حدیبیہ دیکھ لیں آپ، کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جب معاہدہ ہوا، کانٹریکٹ طے پایا، تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس معاہدے کا مطلب یہ تھا کہ اب قریش نے آپ کو ایک پاور تسلیم کر لیا ہے، کہ اب آپ ایک پاور ہیں۔ تو آج یوں سمجھ لیں کہ واقعی پاور تسلیم کر لیا گیا ہے، ایک پاور تسلیم کر لیا گیا ہے کہ الحمدللہ انشاءاللہ اس کے عکس میں مسلمانوں کو ضرور ایک فائدہ ملے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ایک امتحان میں سے گزارا ہے نا، تو اس امتحان کے بعد کامیابی کیسے ہے جی، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور اس کے پیچھے ہی آسانی آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہ آسانی آنے والی ہے۔ اس کے اثرات ہم آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے اور لوگوں کے دلوں میں رعب بٹھانے والا ہے، تو انشاءاللہ وہ رعب بھی بیٹھے گا اور اس کے نتائج بھی ہم دیکھیں گے آگے۔ اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی ترقی عطا فرمائے، جنہوں نے ایک سہارا بیچ میں بنے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ پاکستان، قطر، امریکہ اور طالبان، یہ چار کی ایک کوشش ہے، اور اس میں پاکستان اور قطر کی جو انپٹس ہیں یا جو کوششیں ہیں اس کو واقعی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قطر نے پلیٹ فارم مہیا کیا کہ بھئی آئیں یہاں بات کریں، پاکستان نے نو ڈاؤٹ کوشش کی کہ بھئی یہ لڑائی جھگڑے سے نکل کے صلح کی طرف آؤ، اور اللہ تعالیٰ طالبان کی استقامت کو ان کو جو ہے اور استقامت عطا فرمائے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ اللہ ان سے وہ جائز کام لے، وہ امارت قائم ہو وہاں پہ کہ جس کے ہم خواب دیکھتے ہیں۔ آج ہم ابتدا کرتے ہیں اس کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلات دور فرمائے، وہ جہاں بھی ہیں۔ یقین کریں امتحان تو ہے، انڈیا میں ابھی آپ دیکھ لیں کیا ہوا، پاکستان میں بھی چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں۔ بہرحال اللہ سب کی مدد فرمائے، اپنے احسان سے، اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو آپس میں بھائی بنا دے۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ دیکھیں آج جو ہماری آیت کی ابتدا ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ کیا ہے جی؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، واو استئنافیہ ہے، نیا جملہ ہے۔ ما، ہاں جی، نارملی یہ دونوں جب ایک جملے میں آتے ہیں نا،
نارملی تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ نفی کی صورت میں آتے ہیں. ما نہیں، جعل یجعل بنانا، جیم عین لام مادہ، جعل فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس کا فاعل حالت رفع میں ہوگا، اور وہ کون ہے؟ اللہ کا نام. ما جعل اللہ، اللہ نے نہیں بنایا، یہ مفعول ہے. وما جعلہ اللہ، اللہ نے اسے نہیں بنایا، یہ مفعول ہے. اور وہ اسے کیا ہے؟ پیچھے جو فرشتوں کا نزول تھا، وما جعلہ اللہ، اللہ نے نہیں بنایا اسے. اب یہ استثناء کے لیے ہے، الا، سوائے اس کے کہ کیا جی؟ بشرا. بشرا کیا ہوتا ہے جی؟ خوشخبری. خوشخبری. لام حرف جر، کم، کم، انتم کی جو ہے مجرور ضمیر لکم، تم سب کے لیے. اور یہ متعلق فعل بشرا یہاں حالت نصب میں ہے، چونکہ یہ کیا ہے؟ استثناء ہے. اللہ نے اسے تم سب کے لیے، یوں سمجھ لے ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ نے اسے تم سب کے لیے ایک خوشخبری بنایا ہے. اب وہ کیا خوشخبری ہے؟ پیچھے ملائکہ کا نزول. آگے بات چل رہی ہے کیا جی؟ والی تطمئن قلوبکم بہ. لام تعلیل کا وجہ بتانے کے لیے. اطمئن یطمئن، اطمئن یطمئن، اطمینان حاصل کرنا. سو تطمئن سے یہ نسب چلا گیا لام تعلیل کی وجہ سے. اور فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ. اس کا فاعل کون ہونا چاہیے حالت رفع میں؟ اور وہ کون ہے؟ قلوب. تطمئن قلوب، قلب ان کی جمع، غیر عاقل کی جمع، واحد مؤنث کا صیغہ، حالت رفع. تطمئن قلوبکم، تاکہ تمہارے دل اطمینان پا جائیں. با حرف جر بھی، کس سے؟ ہاں جی، یہ ہا کدھر چلا گیا؟ اس بشرا سے، اس خوشخبری سے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. تو یعنی وہ جو فرشتوں کا نزول تھا وہ صرف کس لیے تھا؟ اطمینان کے لیے. میں نے کل ایک بات کی تھی پرسوں کہ اسباب صرف دلوں کے اطمینان کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ اصل توکل، اصل بھروسہ کس کی ذات پر ہے؟ اللہ رب العزت پر. اس کا جواب اللہ خود ہی دے رہے ہیں. آگے آگے کیا ہے جی؟ وما. دیکھیں یہاں پہ جب ہم وہ اس کو تجوید کو چھوڑ دیا کریں، پھر سمجھ نہیں آتا کیا بولا گیا. وما، وما نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. اب پھر آ گیا وما. ما کیا ہے جی؟ نفی، اللہ موجود ہے. ومن نصر، النصر مبتدا، بیسیکلی اسم ما. نصر کس کہتے ہیں؟ مدد. یا اس کو یہاں کہہ لیں، یہاں پہ یہ مدد نہیں بلکہ کیا ہے؟ فتح. ومن نصر، فتح نہیں ہے، جیت نہیں ہے. ومن نصر مستثنیٰ کیا جا رہا ہے. الا، سوائے اس کے کہ من حرف جر عند اللہ، اندی جر چلا گیا من کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے. یعنی فرشتوں کو نزول خوشخبری تھی، اطمینان تھا دلوں کے لیے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو فتح ہے وہ صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے، صرف اللہ کی طرف سے ہے. العزیزی یہ جر ہے، کیوں ہے عزیز؟ جر کیوں ہے؟ نہیں، واو تو ہے ہی نہیں. اللہ کی صفت ہے، چونکہ اللہ حالت کا نام حالت جر میں ہے، اور یہ بھی اللہ کی صفت ہے دوسری. اب یہاں غور کریں کہ دو اسماء استعمال کیے گئے. کون سے؟ غالب اور حکمت والا ہے. کب آنا ہے؟ فتح کب ہونی چاہیے؟ حکمت کے تقاضے ہیں، وقت معین ہے، لیکن وہ اللہ کو پتہ ہے کہ وقت مناسب کون سا ہے. جیسا کہ ابھی ہوا، آج ہوا.
وقت مناسب کون سا ہے یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کب فتح دینی ہے، اور غالب بھی اللہ ہی ہے۔ اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں انشاءاللہ، اگر وہ صحیح اللہ کے ماننے والے ہیں تو وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ مغلوب وہ تبھی ہوتے ہیں جب وہ دور ہٹتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، اللہ کے حزب جو ہیں وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ سو دیکھ لیں اللہ نے اسی آیت میں ہمیں اسباب بھی بتا دی اور توکل بھی بتا دیا کہ اسباب تو صرف دل کی تسلی ہے، اور یقینی طور پہ جو مدد ہے، جو فتح ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہم اسباب اپناتے ہیں صرف دل کی تسلی کے لیے، لیکن ذہن میں یہ یقین رہے میں اگر گولی کھا رہا ہوں، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، میں دوائی لے رہا ہوں، میں صرف اسباب اپنا رہا ہوں۔ یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دوائی کے اندر جو ہے نا وہ شفا موجود ہے، نہیں، شفا من جانب اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ اگلی آیت ہے نا جی، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، او یکبتہم فینقلبوا خائبین۔ دیکھیں یہ سب بتا دیا، اس سے پہلے فرشتوں کا نزول آیا، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بشرا ہے، خوشخبری ہے، پھر وہ کیوں ہے کہ تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فتح صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ جو ہے غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لام میں پھر تعلیل، تاکہ قطع یقطع، قطع یقطع، فتح یفتح، قطع کرنا، کاٹ دینا۔ یقطع فعل مضارع ہوا اس کا فاعل اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لیقطع، تاکہ وہ کاٹے، طرفن، طرف النہار کا مطلب ہوتا ہے صبح کا کنارہ، یا طرف النہر دریا کا کنارہ۔ طرفن کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی گروہ، کوئی پارٹ کسی چیز کا۔ کیا ڈاکٹر صاحب کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کا؟ جماعت کا ایک ٹکڑا، ایک گروہ۔ ہاں جی بازو، یا اب یہ چونکہ اس کا لفظی ترجمہ بازو نہیں ہے، اس میں اٹس اے پارٹ آف گروپ، ایک گروہ، ہاں جی ٹولہ۔ سو لیقطع طرفن یہ مفعول ہے، تاکہ وہ کاٹ دے ایک ٹولے کو۔ کہاں سے؟ جس میں سے کٹنا ہے۔ من حرف جر، الذین موصول مجرور ہو گیا، کفروا، کفر یکفروا، کفر کرنا، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے کاٹ دے۔ او یا پھر کاف با تا مادہ، اور یہ باب میں سے آتا ہے ضربہ سے، کیا بنے گا؟ کب آتا؟ یکبتو، اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل کرنا۔ او یکبتہم، دیکھیں یہ بھی یکبتو سے نصب ہو گیا، اسلام تعلیل کی وجہ سے او نے ایک عطف کے طور پہ کام کیا، ہوا اس کا فاعل فعل مضارع واحد مذکر غائب، تاکہ وہ ذلیل کرے، کنہیں؟ ہم مفعول، تاکہ وہ انہیں ذلیل کرے۔ اور جواب میں کیا ہوگا؟ فینقلبوا، انقلب ینقلب، کیا ہونا جی؟ باب انفعال، پلٹنا۔ ینقلبوا فعل ماضی جمع مذکر غائب، تاکہ وہ پلٹیں۔ کیسے پلٹیں؟ حالت نصب، یہ ان کے پلٹنے کا حال ہے۔ مفعول خائبن، اس کا مطلب ہوتا ہے نامراد، نامراد، نامراد کے جو کوئی خواہش لے کر آئے ہیں لیکن وہ حاصل نہیں کر سکے، تاکہ وہ نامراد پلٹ جائیں۔ تو امید ہے یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے آیات کو لے کر چلتے ہیں جی۔ ہاں جی لیس لک من الامر شیء، یہاں تک آگے لیسا کیا ہوتا ہے جی؟ نفی، وہ نہیں ہے۔ اور وہ کون ہے؟ حالت رفع میں یہ اسم لیسا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، شیء، کوئی چیز نہیں ہے، نکرہ ہے نا،
کوئی چیز نہیں ہے. آگے کیا ہے؟ لکا متعلق لیسا. ہاں جی، لام حرف جر کاف، آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. من الامری، امر کیا ہوتا ہے؟ معاملہ جو بھی کام ہے. لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس معاملے میں. ہاں جی، کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، اب اس کا سلیس ترجمہ کریں گے نا. امر کیا ہے؟ معاملات. لیس لک من الامر شیء، آپ کا فیصلے میں کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی آپ ان کے بارے میں جو اخروی فیصلے ہیں اس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے. تو بالکل کلیئر کٹ ہے. اللہ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ قرآن پاک کو اس طرح سمجھ سکیں بجائے ادھر ادھر کے سائیڈ لائنیں اختیار کریں. لیس لک من الامر شیء، یہ ایک محاورے کے طور پر ہے. آگے کیا ہے جی؟ او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون. فإنہم ظالمون. اچھا، تاب یتوب، تا واو با مادہ باب نون سے آتا ہے. یتوبو سے یتوبہ ہو گیا. نہیں، یتوبہ کا مطلب واحد مذکر غائب فعل مضارع. اس نے توبہ، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا الہ ہو تو توبہ قبول کرنے والا، الہ ہو تو توبہ مانگنے والا. یتوب الی اللہ، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے. یتوب علیہ، وہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اب دیکھیں، او یتوب علیہم، علیہم میں جو ہم ہے وہ اللہ کی وجہ سے، جو ہم ہے اس کا حالت جر ہے. او یتوب علیہم، یا وہ ان کی توبہ قبول کرے. یہ جو نصب آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ لیقطع والا ہے، تاکہ وہ کاٹ دے. لی یک بیتا ہم، وہ انہیں ذلیل کرے. او یتوب علیہم، ان کی توبہ قبول کرے، یا ان کی توبہ قبول کرے. او یعذبہم، پھر دیکھیں عذب یعذب باب تفعیل، عذاب دینا، ہم مفعول. او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کاٹ دے، ان کو ذلیل کرے، یا ان کی توبہ قبول کر لے، یا ان کو عذاب دے. لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے. پھر وہ سلیس میں جب ترجمہ جاتا ہے آگے کیا ہے؟ کیونکہ انہم ظالمون، ہم مبتدا ظالمون خبر، کیونکہ وہ ظالم ہیں. آگے کیا ہے جی اگلی آیت؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آگے نہیں، یہ اس کے بعد اگلی آیت ہے نا وہ. چلیں، للہ لام حرف جر، اللہ ہی کے لیے ہے. ما موصولہ، فی السماواتی جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے. آگے کیا ہے جی؟ آگے کیا ہے؟ یغفر من یشاء ویعذب، یہ لمن یشاء ہوگا یغفر والا. ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جو باتیں کی اس کی مزید تاکید آگے بھیج دی کہ اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. پھر مزید کنفرمیشن دے دی. غفر یغفر فعل مضارع واحد مذکر غائب، وہ معاف کرتا ہے
اور یہ غفر لام کے ساتھ آیا کرتا ہے جس کے لیے معافی ہوتی ہے. من موصولہ، من یشاء، شاء یشاء فعل مضارع، وہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے. واو عطف مزید، عذب یعذب باب تفعیل، وہ عذاب دیتا ہے. من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. واو حالیہ، کیونکہ اس حال میں کہ اللہ غفور رحیم، اللہ کیا ہے؟ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح. آگے میرا خیال ہے کہ ٹائم کیا ہوا شاید بھائی؟ بس ابھی بہت ٹائم ہے، چلیں، کیونکہ آیات آسان تھیں. ہاں جی، نہیں چلنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، 9 منٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. آگے کیا ہے جی؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اب چونکہ یہ کئی بار آ چکا. آگے کیا ہے جی؟ لا تأکلوا لا تأکلوا الربا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة. اے ایمان والو، لا کون سا ہے جی؟ نہیں، یہ نفی نہیں. تأکلون سے نون ڈراپ ہے، امر دیا جا رہا ہے. لا تأکلوا، مت کھاؤ. اکل یأکلو، لا تأکلوا، مت کھاؤ. کیا نہیں کھانا؟ مفعول تأکلوا، سود مت کھاؤ. کس طرح؟ اضعافاً، ڈبل، اضعافاً. مضاعفہ یہ صفت ہے حالت نصب میں اضعافاً کی، اس کا مطلب ہوتا ہے ملٹی پلائڈ. یعنی اس حالت میں نہ کھاؤ کہ وہ ملٹی پلائڈ کرتے جاؤ اس کو، ڈبل دا ڈبل دا ڈبل. کیوں جی کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، بڑھتا اور چڑھتا. اضعافاً سے مراد کیا ہے؟ بڑھا ہوا، ڈبل. لیکن مضاعفتن کا مطلب ہے ملٹی پلائڈ حالت میں، کہ بھئی وہ ڈبل ہی ہوتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا بڑھا چڑھا کر. آگے کیا ہے جی؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. واتقوا فعل امر، تقوی اختیار کرو. انتم فاعل. کس سے ڈرو؟ اللہ سے. لعلکم لعلہ یعنی بیسیکلی تو یہ گمان کے لیے ہوتا ہے، شاید، تاکہ. کم یہ اسمو لعلہ ہے، اور تفلحون اسمو خبر لعلہ ہے. لعلکم تاکہ تم، تفلحون افلح یفلح باب افعال میں سے فلاح اختیار کرنا. لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ایک طرح کی کامیابی. آگے کیا ہے جی؟ واتقوا النار، کس سے ڈرو جی؟ واتقوا النار، نار مفعول انتم امر کا صیغہ. واتقوا النار، آگ سے ڈرو. التی، دیکھیں الذی پہلے ہوتا، ہم پڑھتے آئے. التی کیوں آیا؟ کیونکہ آگ مؤنث ہے. یہ اب اس آگ کی صفت آ رہی ہے تو آگ یہاں موصوف بھی بن گئی. التی اعدت ڈبل لام ہے نا جی، للکافرین. لام حرف جر، یہ مجرور، کافرون سے کافرین. اعدت، اعد یعد باب افعال، تیار کرنا. اعدت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ مجہول، اس مؤنث کو تیار کیا گیا ہے. کس کے لیے؟ کافرین کے لیے.
کافروں کے لیے اس جہنم کو تیار کیا گیا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی، یہ چونکہ یہ والی آیت ہے نا، یہ پچھلی ساری باتوں کا نچوڑ ہے، کہ جو پیچھے اتنی ساری باتیں نہیں اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں نا، اینڈ پہ یہ اس کے ایک بڑی پیاری بات ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ ترحمون۔ اطاع یطیع باب افعال، اطیعو تطیعون سے انتم فاعل، امر کا صیغہ اطیعو، تم سب اطاعت کرو، کس کی؟ حالت نصب میں اللہ کا نام مفعول، اطیعو کا اللہ کی اطاعت کرو، واو عطف اور رسول نصب، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم تاکہ تم، انتم کم، ترحمون، راحام میم مادہ، رحم یرحم، ترحمون انتم فاعل، تم رحم کرتے ہو، ترحمون تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم رب پر رحم کیا جائے۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جوش بھی تو دلانا ہے نا، وہ کیسے دلایا جا سکتا ہے؟ بس صرف اس کام سے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ رزلٹ کیا ہوگا؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم اس قابل بن جاؤ کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی تم اطاعت بھی نہ کرو اور تم رحم کی امیدیں لگائے بیٹھے رہو، یہ تو پھر جھوٹی امیدیں ہیں۔ اگر سچی امیدیں لگانی ہیں تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، دنیا میں بھی رحم کرے اور آخرت میں بھی اپنی وہ جو بے پایاں رحمت ہے اللہ کے پاس، اس کا ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ مختصر تفسیر اس کی، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے بشارت کا ذریعہ بنایا تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، اور ورنہ تو اللہ ہی خوب غالب حکمت والا ہے، یعنی اس سے اس قدر غلبہ حاصل ہے کہ اس کے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی تقدیر اور اس کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے، یعنی ایک گروہ کو ہلاک کر دے، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل کر دے، انہیں غصے سے مغلوب لوٹا دے کہ انہیں تمہارے مقابلے میں اپنے مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ اسی لیے فرمایا فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تو جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام لوٹ جائیں، کہ انہیں جو امید تھی اسے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک ایسا جملہ فرما دیا جس سے یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ دنیا اور آخرت میں صرف اسی وحدہ لا شریک کا حکم چلتا ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں آپ کو کچھ اختیار نہیں، بلکہ تمام تصرف اور اختیار میرا ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ پھر اور جگہ فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی حال پر مہربانی کرے، انہیں کفر سے نکال کر ضلالت کے بعد ہدایت عطا فرما دے، او یعذبہم، یا ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے انہیں دنیا میں آخرت میں انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہیں اور اسی بات کے مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سر اٹھاتے تو فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد دعا کرتے اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں اور فلاں شخص پر لعنت فرما۔ چنانچہ اللہ نے اس آیت کو نازل فرما دیا لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں آپ کو کچھ اختیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور حدیث میں یہ فرماتے ہوئے سنا گیا اے اللہ فلاں شخص پر لعنت فرما، حارث بن ہشام پر لعنت فرما، اے اللہ سہیل بن عمرو پر لعنت فرما، اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت فرما۔ تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ دیکھیں اس میں 3 نام لیے گئے ہیں، کون کون سا؟
حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، ان میں سے 2 مسلمان ہو گئے، سہیل بن عمر اور صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہما۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یتوب علیہم او یعذبہم، کیا پتہ کل کو کوئی ایسا کام ہو جائے یا ان کی تقدیر میں اسلام لانا لکھا ہو تو آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طرح سے یعنی عذاب دیں ان کی گستاخیوں کی وجہ سے۔ تو یہاں سے یعنی یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ اب ہمیں بھی چاہیے ایسا کہ ہم بالکل یہ طرز عمل اختیار نہ کریں۔ دیکھیں اللہ ہدایت دینے والا ہے، ہدایت کی دعا مانگیں۔ آگے فرماتے ہیں جی، خیر اس کی تفسیر میں اور بہت کچھ لکھا ہوا ہے، آگے ہے یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اسی کا تصرف و اختیار ہے، کوئی اس کے حکم کو لوٹا نہیں سکتا، وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور ان سب سے باز پرس ہوگی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سود کے متعلق آیات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو سود کے لین دین اور اسے دگنا چگنا کھانے سے منع فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں جب قرض واپس کرنے کی مدت آ جاتی تو مقروض سے کہتے کہ یا تو قرض ادا کرے یا وہ اضافہ کر دے، اگر وہ قرض ادا کر دیتا تو ٹھیک، ورنہ قرض ادا کرنے کی مدت میں اضافہ کر دیتا تو دوسرا قرض کی مقدار میں اضافہ کر دیتا۔ اسی طرح ہر سال ہوتا، جس کی وجہ سے بسا اوقات قرض کی معمولی رقم بڑھتے بہت رقم اختیار ہو جاتی، اسے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے کاموں میں مشغول کر لے اور ہمیں اپنے ہاں مقبول و معروف کر دے۔ ہم دنیا کی شہرت نہیں چاہتے بلکہ ہم تیرے ہاں شہرت چاہتے ہیں، کہ ہم تیرے ہاں مشہور ہو جائیں اور ہم تیری مغفرت حاصل کرنے کہ وہ اسباب اپنا لیں جس سے تو ہم پر رحم کرے، رحمت کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔